السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، آ رہا ہے جاوید اختر مقابلہ کرنے کے لیے کہ اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، آپ ویڈیو پر سے جانا مت۔ آج اللہ کی بات آ چکی ہے، اللہ کے لیے آج آپ کو ویڈیو پر باقی رہ کر جواب دینا ہے، اور ایسے بہت سے عالم دین اس کا جواب دے رہے ہیں۔ ہم مولانا رشیدی کی زبانی سنیں گے، ایسے ہی لوگ کے متعلق انہوں نے ایسی بات کہی ہے کہ جو بے حس ہوگا اس کو ہی سمجھ میں نہیں آئے گی ان کی بات، اور ذرا بھی احساس جس کے اندر ہوگا اس کے سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک بڑے مقابلے کی تاریخ رکھ دی گئی ہے 20 دسمبر۔ ہاں میرے عزیزوں، اور ایک چھوٹا سا کلپ جو بہت ہی خاص ہونے والا ہے، آج کے لیے بہت ہی خاص ہونے والا ہے، ہم سنوانے والے ہیں مولانا محمود مدنی کی زبانی، جس کو سن کر آپ کو اپنی رائے کمنٹ میں دینا ہی پڑے گا۔ ہاں میرے عزیزوں، کیا یہ جو کہہ رہے ہیں واقعی میں ایسا ہی کرنے کا وقت آ چکا ہے؟ آپ کو اپنی رائے کمنٹ میں دے کے جانا ہے۔ آئیے سب سے پہلے رشیدی صاحب کے اس بیان کو سنیے، اس کے بعد ہم بتانے کی کوشش کریں گے جاوید اختر کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ وہ اللہ کا انکار کرنے کا مقابلہ کر رہا ہے۔ پہلے ہم سے تھوڑی سی گفتگو وہ کر لیتا، کاش کے، لیکن ایسا ہو نہیں پائے گا۔ میں اپنے چینل کے مادھیم سے کچھ پیغام پہنچانا چاہوں گا۔ پہلے آئیے مولانا صاحب کی اس چھوٹے سے کلپ کو سنیے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، سمم بکمن عمیون فہم لا یعقلون۔ جب گناہ کرتے کرتے اور خباثت سوچتے سوچتے آدمی اس درجے پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی عقل کو، اس کے کانوں کو، اس کی آنکھوں کو اندھا اور بہرا کر دیتا ہے، پھر اچھی بات اس پہ اثر نہیں کرتی۔ بس تھوڑی دیر بعد میرے عزیزوں ہم آپ کو مولانا محمود مدنی کی زبانی جو سنوانے والے ہیں، آپ کے پیروں تلے زمین کھسک سکتی ہے، آپ کو جواب دینے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ آئیے پہلے میں تھوڑی سی گفتگو آپ سے کر لیتا ہوں، آپ ویڈیو پر جانا مت۔ بات اللہ کی ہے، رسول کی ہے، اور ہم بھی ایک چھوٹے موٹے چینل پر ویڈیو ڈال رہے ہیں۔ تھوڑا سا آپ اگر سپورٹ نہیں کریں گے تو یہ پیغام حق ساری انسانیت تک ہم کیسے پہنچا سکیں گے؟ ہاں میرے عزیزوں، اگر یہ اللہ کا حکم نہ ہوتا کہ کوشش کرتے رہو، بات پہنچاتے رہو، کہتے رہو، سنتے رہو، چاہے وہ جاوید اختر ہو، چاہے وہ ساحل ایکس مسلم ہو، چاہے نصر الدین شاہ ہو، ان ساروں تک ہمیں بات پہنچاتے رہنا ہے۔ جتنے بھی لوگ ہیں ان تک ہمیں بات پہنچاتے رہنا ہے، اور اگر آپ نے سپورٹ نہیں کیا پھر بھی پہنچاتے رہنا ہے، اس لیے اللہ کا حکم ہے کہتے رہو، کرتے رہو، جو اسباب ہے اس کو اختیار کیے رہو۔ فیصلہ ہم کریں گے، رزلٹ ہم دیں گے، رزلٹ یوٹیوب والا نہیں دے پائے گا۔ یوٹیوب والا تو پالیسی دیکھے گا کہ بھائی امپریشن کتنا ہے، بھائی واچ کتنا ہوئی، کتنا ویوز آیا، کتنی ارننگ دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فکروں پر فیصلہ کریں گے، کوشش پر فیصلہ کریں گے۔ ہاں، دین کی مدد کرنا چاہیے، اگر آپ مسلمان ہیں تو سپورٹ کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایک بڑی بات جاوید اختر اپنی زبان سے نکال گیا ہے۔ اب آپ کو یہ بھی رائے دینا پڑے گا اس کے اندر، کیا واقعی میں یہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جب ایک چیز اوپن ہے تو اس پر کیا ڈیبیٹ کرنا، یہ میرا جو ہے سینس کہہ رہا ہے۔ اور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ میں، آپ اپنے حساب سے کہیے۔ آئیے پہلے محمود مدنی کے اس چھوٹے سے کلپ کو سنو جو آپ کی طرف پھیل رہا ہے۔ آئیے۔ تب جہاد ہوگا، میں اس کو دوبارہ کہتا ہوں، جب ظلم ہوگا تب جہاد ہوگا۔ پیٹھ پہ گولی نہیں کھائیں گے، گولی سینے پہ کھائیں گے، یاد رکھنا۔ اور ہمارا جنازہ نکلے گا تو جمعیت علماء کا جھنڈا ہوگا اس پہ انشاءاللہ۔ مردہ قومیں مشکلات میں مبتلا نہیں ہوتی، وہ تو سرنڈر کر دیتی ہیں، وہ کہیں گے وندے ماترم پڑھو تو پڑھنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ پہچان ہوگی مردہ قوم ہونے کی، تب جہاد ہو۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، میں تھوڑی سی اپنی گفتگو یہ کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے آپ کو روک کے رکھا ہوں۔ آپ اس ناچیز کو کسی طرح بھی اگر پسند کرتے ہوں تو تھوڑا سا رک کر، تھوڑا سا ویڈیو کو دیکھ کر آگے بڑھانے کی کوشش کرو۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات میرے ذریعے سے کسی کے دل میں اتر جائے اور اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ ہاں میرے عزیز، ساری انسانیت کا مسئلہ ہے یہاں پر۔ ہمیں 10 20 100 200 50 1 لاکھ کا ٹارگٹ ہمارا نہیں ہے، بلکہ سارے انسانوں تک پیغام حق کا پہنچا دینا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ صحیح بات، یعنی لوگ اندھیرے سے نکل کر اجالے کی طرف کیسے آ جائیں۔ آپ کو اپنی رائے دیتے جانا ہے کمنٹ کے اندر، اور سپورٹ تو فل کرنا ہے، اس لیے کہ ہم بھید بھاؤ کی بات یہاں کرنے نہیں بیٹھے ہیں۔ میں جاوید اختر کو بتانا چاہتا ہوں کہ جاوید اختر بھول گیا کہ جب وہ پیدا نہیں ہوا تھا
جب وہ دنیا میں اس کا وجود نہیں آیا تھا تو وہ کتنا کمزور تھا، کتنا لاچار تھا، کتنا بے بس تھا، کوئی سہارا نہیں، کوئی کنارہ نہیں، کوئی جو ہے سپورٹ نہیں. لیکن اللہ رب العزت نے ناپاک پانی سے، ناپاک قطرے کے اس کے وجود کو بخشا، اور اس کے بعد ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے کی زندگی کم و بیش اپنے فضل و کرم سے اللہ کی نگرانی اس پر ہوئی. اس کے بعد جب وہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد اس کے منہ میں دانت نہیں تھے، جو بغیر دانت کا رزق عطا کیا، ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا کیا، گرمی کے دنوں میں ٹھنڈا اور ٹھنڈی کے دنوں میں گرم دودھ پیدا کیا. جیسے جیسے جاوید اختر ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام انسان، لیکن جاوید اختر کی طرف اشارہ ہے، وہ اللہ کے انکار کرنے پر آیا ہے نا، تو میں تھوڑی سی گفتگو آپ سے کرنا چاہتا ہوں. جیسے جیسے جاوید اختر بڑا ہوتا گیا، اس کے معدے کو مضبوط کرتا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ. کوئی طاقت ایسی نہیں تھی دنیا کی، کوئی سائنس ایسی نہیں تھی دنیا کی جو اس وقت جب وہ 10 دن 20 دن کا تھا ماں کی چھاتی میں گاڑھا دودھ پیدا کر دے. اور نظام قدرت دیکھو، نظام قدرت دیکھو کہ اس وقت پتلے دودھ کی ضرورت ہے، گاڑھا آئے گا تو اس کے معدے کو نقصان پہنچائے. جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے بچہ، ویسے ویسے دودھ گاڑھا ہوتا جاتا ہے. یہ ہم سب کے رب کی قدرت و طاقت. اور اس کے بعد جب جاوید اختر تھوڑا اور بڑے ہوئے تو ان کے منہ میں دانت آ گیا. اس کے فضل و کرم سے. دانت ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ وہ اس کا معدہ اتنا مضبوط نہیں ہے، اور دانت اگر 10 دن 5 دن میں آ جائے تو بچہ کھانا شروع کر دے گا تو معدہ کنٹرول نہیں کر پائے گا. جب دانت رہے گا ہی نہیں تو کھا نہیں پائے گا. تو جیسے جیسے دانت آنے کی صفات پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ دانے کی طرف چلتا ہے. یہ ہم سب کے رب کی طاقت و قدرت ہے. اور اس کے بعد ہواؤں کا نظام، پانی کا نظام، زندگی اور موت کا نظام، پھلوں کا نظام، پورے کھان پان کا نظام جاوید اختر کے لیے نہیں بلکہ ساری دنیا کے انسان کے لیے، لیکن خاص جاوید اختر کے لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کون ہے اس کو بنانے والا، اس کو رچانے والا، اس میں ٹیسٹ ڈالنے والا، ان کے نام رکھنے والا، ان کے رنگ کو الگ الگ قسم میں بتانے والا، سمجھانے والا، یہ کون ہے؟ کوئی دنیا کی طاقت ایسی ہے جو کیلا بنا کر دکھا دے؟ کیلا شاید ان کو بہت پسند ہے. ایک کیلا بنا کر دکھا دے. سیب کوئی بنا کر دکھا دے. کوئی سیب کی ایک پتی بنا کر دکھا دے. کوئی انگور بنا کر دکھا دے. کوئی پھل بنا کر دکھا دے. کوئی سبزی بنا کر دکھا دے. اور وہ دکھائے گا کیسے؟ زمین تو اللہ کی ہے نا، زمین پر ہی اگائے گا نا، اور اس کے اوپر اگا سکتا ہے. کوئی طاقت دنیا کی ایسی ہے جو بغیر زمین کے سپورٹ کے، وہ بغیر زمین اور آسمان کے سپورٹ کے کوئی پھل اگا کر دکھائے، بغیر پانی کے کوئی سبزی اگا کر دکھائے؟ تو یہ زمین کس کی، یہ پانی کس کا، یہ آسمان کس کا؟ اگر کسی کا ہے تو پھر وہ اور ایک کیوں نہیں بناتا؟ جیسے مثال کے طور پر اللہ کا آپ انکار کر رہے ہیں. اللہ کا نظام اپنی قدرت سمجھانے کے لیے ایک بنانا ہے. اللہ چاہے تو 100 آسمان بنا سکتا ہے، لیکن کوئی اور اگر بنانے والا ہے تو وہ پھر ایک اور کیوں نہیں بناتا؟ تاکہ یہ ثابت ہو جاتا کہ 2 خدا ہیں سنسار میں. ایک دیکھو، ایک والے کا یہ آسمان ہے، ایک والے کا یہ آسمان ہے، ایک والے کا یہ چاند ہے، ایک والے کا یہ سورج ہے. ایک والا دیکھو رات کو روک دیتا ہے جب چاہتا ہے، ایک دیکھو جب دن کو آنے دیتا ہے تو دن ہی رہتا ہے. 5 دن سے دن ہے اس لیے کہ دوسرا خدا، اور 5 دن سے رات ہے اس لیے کہ دوسرے خدا کی طاقت استعمال ہو رہی ہے. دونوں اتفاق کیے ہوئے ہیں. کیوں؟ نظام سیدھا سادہ چل رہا ہے. اس لیے آپ کو یہ سوچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ ہم کون سے مقابلے کے لیے آئے ہیں. یہ زبان کس نے آپ کو عطا کی؟ آپ کو زبان کس نے عطا کی؟ جو آپ بول رہے ہیں یہ مائنڈ کہاں سے آیا؟ آپ پاگل بھی ہو سکتے جیسے عام طریقے سے انسان ہے. کسی کے قبضے میں ہے یہ دماغ، یہ عقل. بڑے بڑے فلاسفر پاگل ہو گئے، لیکن آپ کو زندہ اس لیے رکھا ہے اس لیے کہ آپ سے ناراض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. ابھی وقت ہے، آپ چاہو تو سچی توبہ کر کے واپسی آ سکتے ہو. وہ ایسا رب ہے کہ ہر وقت اس کے دربار کھلے ہوئے، ہر وقت اس کے دربار کھلے، جب جو چاہے انٹری کر لے، جب جو چاہے توبہ کر لے. ابھی وقت ہے، پچھتانا پڑے گا، بہت پچھتانا پڑے گا. اور آپ کا دکھ، آپ کی تکلیف میں کوئی شیئر نہیں کر پائے گا، کوئی بانٹ نہیں پائے گا آپ کی تکلیف کو. اگر آپ کو تکلیف کا احساس نہیں ہے نا تو اپنی انگلی کو آگ پہ رکھ کے دیکھ لو. اپنے ایک موٹی سی جو ہے سوئی لو، اپنے بدن میں چبھا کے دیکھ لو کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو تکلیف میں اللہ ہم سب کو ڈالنا نہیں چاہتا، تکلیف میں ہم خود پڑھنا چاہتے ہیں شیطان کے چکر میں، شیطان کی وسوسے سے. میرے عزیزو، میں اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور آپ کی رائے پر جو کمنٹ آپ کرنے والے اس کا میں انشاءاللہ منتظر رہوں گا. اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی اور ہم مل جل کر دین کی مدد کرنے والے بنیں گے. السلام علیکم.